السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایئر کے ساتھ جسمانی تعلیم کے بارے میں ہے۔ جسمانی تعلیم کی تعریف اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ جسمانی تعلیم جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہماری جو ہے باڈی کے بارے میں ایجوکیشن ہے، یعنی فزیکل ایجوکیشن۔ جسمانی تعلیم حاصل کرنا اس طرح بھی بہت ضروری ہے جیسے کہ ہمیں کوئی بھی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی ہم اپناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو اس کا ہمیں طریقہ نہیں پتہ ہوتا۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہم نے اپنے جو ہے ٹیکنیکس جو ہے اس کو کہاں اور کب کیسے یوز کرنا ہے، تب تک جو ہے ہم اپنی ایکٹیویٹی کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم نے کب کون سا اینگل یوز کرنا ہے اور کب کون سی ٹیکنیک یوز کرنی ہے۔ مختلف مصنفین نے اس کی مختلف ڈیفینیشنز دی ہیں، جیسے چارلس بچر جو ہے اس نے کہا ہے کہ جسمانی تعلیم مکمل تعلیمی عمل کا جزء کامل ہے، یعنی جسمانی تعلیم میں مکمل تعلیم آ جاتی ہے اور یہ وہ میدان عمل ہے جس کا دائرہ کار ان خاص سرگرمیوں کے ذریعے جو اس مقصد کے لیے منتخب کی گئی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ جذباتی اور سماجی اور جسمانی طور پر صحت مند شہری بنانے میں ممدو معاون ثابت ہوں، یعنی وہ جذباتی طور پر بھی اچھا ہو، یعنی ذہنی طور پر کوئی بھی جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی اپناتے ہیں ہماری ساری ٹینشنز جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی ہمیں پریشانی ہے یا کسی معاملے میں ہم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، لیکن جیسے ہی ہم گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو ہم اس پریشانی کو بھول کے اپنی پورا کا پورا گیم پر فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے اوپوننٹ کو کس طرح ہرانا ہے، کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس پریشانی کو بھول جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر قوت برداشت آ جاتی ہے، وہ بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے۔ اور سماجی وہ معاشرتی لحاظ سے اپنے معاشرے میں آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ایک ٹیم میں ورک کرتا ہے، ٹیم کے ساتھ وہ کھیلتا ہے تو وہ ہر طرح کے معاملات، ایک دوسرے کی ہر اچھی بری عادت کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے، یعنی جب جیسے وہ ایکٹیویٹیز کو اپناتا ہے اس کے باڈی کے جو تمام نظام ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں، کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی جو ہے فیٹ جو اگر اس کی باڈی پہ زیادہ ہے تو وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، اس طرح اس کا ایک بیوٹیفل پوسچر بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جیبی ناش، اس نے کہا ہے کہ جسمانی تعلیم علم کا وہ حصہ ہے جو بڑے عضلات کی حرکات اور ان سے متعلقہ رد عمل سے وابستہ ہے۔ بڑے عضلات کی حرکات، عضلات بولتے ہیں جو ہماری باڈی میں جتنے بھی مسلز ہیں، یعنی جو گوشت والے حصے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی حرکات اور ان سے متعلقہ رد عمل سے وابستہ ہے۔ رد عمل وہ ہے جو ہم کسی ایکٹیویٹی کو اپناتے ہیں، جو اس پر ورک کرتے ہیں۔ جسمانی تعلیم تعلیم کا وہ حصہ ہے جس کا مقصد جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے انسان کی مکمل نشو و نما کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جسمانی ایکٹیویٹی کو اپنا کر اس کی جو ہے مکمل جسم کی پورے کی نشو و نما ہونی ہے، جس میں ساری وہ جذباتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ جسمانی تعلیم ان تبدیلیوں کا مجموعہ ہے جو کسی فرد واحد میں ان تجربات کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں جن کا محور حرکاتی سرگرمیاں سے مراد ہے کہ کوئی بھی حرکت دے کر اپنی باڈی کو ہم جو سرگرمی کرتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کے اندر جو اچھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ جسمانی تعلیم کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ روزن لینڈ کیسیڈی نے، ٹھیک ہے۔ جسمانی تعلیم میں ایسی سرگرمیاں منتخب کی جائیں جن سے انسانی طرز عمل کے بنانے میں بالیدگی اور ذہنی نشو و نما کے تقاضے پورے ہوتے ہوں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جان ڈیوی نے۔ جسمانی تعلیم پورے تعلیمی عمل کا لازمی حصہ ہے اور اس کا مقصد جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی طور پر صحت مند شہری پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بات جو ہم نے اوپر پڑھی ہے کہ جسمانی تعلیم جو ہے یہ پورے تعلیمی عمل کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں یا میڈیکل کر رہے ہیں یا ہم کوئی اور کسی اور پوسٹ کے لیے ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے جسم کا خیال نہیں رکھ رہے تو آپ اس کو صحیح طرح سے فوکس نہیں کر سکیں گے۔ جیسے اب جسمانی تعلیم ہے اس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں دن میں 8 سے 9 گھنٹے سونا ضروری ہے، ہمارے لیے اتنی نیند پوری کرنا ضروری ہے،
اب ہم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ جسمانی تعلیم سے۔ لیکن اگر ہم اپنی جسمانی تعلیم کے ذریعے جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے اور 8 سے 9 گھنٹے نیند پوری نہیں کر رہے، تو آپ انجینئر بھی بن رہے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی، اس کا افیکٹ آپ کی آنکھوں پر پڑے گا، آپ کو اس کی وجہ سے سر درد شروع ہو جائے گا، نظر کمزور ہو جائے گی، پھر آپ کا اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے پوسچر جو ہے دبلا پتلا ہو جائے گا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی وجہ سے کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ جب مسلسل صحت خراب رہنے کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے جسمانی تعلیم کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب ہم میڈیکل کر رہے ہیں یا ہم لوگ کوئی اور ایسی اسٹڈی کر رہے ہیں جو ہماری مطلب جسمانی تعلیم میں ہم نے سیکھا ہے کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ مشقت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں رکھ رہے۔ یہ ہم جسمانی تعلیم میں سیکھتے ہیں کہ کون سے نیوٹرینٹس میں کتنے کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں، کتنے ان میں وٹامن ہیں، کتنی پروٹین ہے، کب ہم نے کون سی خوراک لینی ہے، جب ہم کھیل کے میدان میں جا رہے ہیں تو ہم نے کون سی خوراک لینی ہے، جب ہم سیڈنٹری لائف سٹائل میں جا رہے ہیں تو ہم نے کون سی خوراک لینی ہے۔ یہ سارا کچھ ہم جسمانی تعلیم کو پڑھنے سے ہی سیکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔